الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا تاریخ ہے، اور اسلام سے ہم وابستہ ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی طلب کے اپنی مرضی اور منشے کے مطابق مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ہم اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اسلام کا بول بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تا دم آخر اسی پر قائم رکھے۔ اسلام کی اہمیت کو، اسلام کی نظام کو، اسلام کے نظام کو، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے قانون کو، اسلام کے تشخص کو مٹانے کی شروع سے دشمنان اسلام نے کوشش کی ہے، مگر ہر وقت وہ ناکام رہے۔ لیکن ان کی یہ کوششیں ہمیشہ جاری ہیں، تو پھر اسلام کے ماننے والوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، اسلام کی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کے اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کے قوانین پر چلنے کے لیے ہم بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ کوشش کرنا اور دشمنان اسلام کو جواب دینا چاہیے۔ اسلام کے معنی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کے معنی خود سلامتی ہے۔ اب ہمیشہ سے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب سے دشمنان اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو تکلیفیں دیتی آئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اسلام سے وفاداری
کا جو عنوان رکھا گیا ہے، اگربتی وہ کروں میاں، اسلام سے وفاداری کا عنوان رکھنے کا مقصد، آپ ادھر توجہ کیجئے میری طرف، میں اہم بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، یہ بات غیروں سے نہیں کرنے کی ہے۔ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، تو پھر اسلام سے وفاداری ہم ہی کو کرنا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے خاندان میں، آج ہمارے رشتہ داروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسلام میں تو ہیں، اللہ نے ہم کو اپنے کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم کو اسلام گھرانے میں پیدا کر دیا، لیکن ہم کو اسلام سے اتنی محبت نہیں ہے جیسی صحابہ اکرام کو تھی۔ تو آج یہ بات کرنے کے لیے اسلام سے وفاداری کا عنوان رکھا گیا۔ ہم خود اسلام کی ایک ایک چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور لوگ کچھ ایسے ہیں جو یہودیوں کے، نصرانیوں کے ایجنٹ بن کر کچھ نہ کچھ ایسے علمی لبادہ پہن کر عالموں کی شکل میں، مفتیوں کی شکل میں کچھ اسلام کے دعوے دار بن کے ہم کو اسلام کے راستے سے ہٹا گئے، تو آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم ہنس کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو اسلام کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہم کو اسلام سے وابستہ رہنے کے لیے اسلام گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم لاشعوری میں اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب جب شعور آیا تو کوشش بھی نہیں کی اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، جو آدمی جیسا کہا اس طرف چلنے لگے، چند فرائض ادا کر لیے، سمجھ لے کہ ہم اسلام سے وابستہ ہیں، اور دشمنان اسلام کو یہ موقع مل گیا آپ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اور آپ کے دلوں کو یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ اب چند چیزیں کر لو بھائی، بس مروت سے کام لو، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام بہت ہی بزدل مذہب ہے، ہر ایک کو قبول کر لیتا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام خود ایک پاور رکھتا ہے، اور اسلام کا پاور ہے جو آج کونے کونے میں مسلمان آباد ہے۔ اتنی اسلام کی مخالفت کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اذا ہو رہی ہے، اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں رسول پاک پہ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی پاور ہے، اس کو ہماری توجہ میں رکھنے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سے وفاداری کرنا ہے۔ اسلام سے جب آپ وفاداری کریں گے تو تمام اسلام کے دشمنوں سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اسلام کے مخالف ہے، ان سے نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے۔ ہماری یہاں پر آ کر مروت نے ہم کو اس راستے سے ہٹا دیا، ہم نے کہا کہ انہیں اسلام کا دشمن ہوا تو کیا، اخلاق تو اس کے اچھے ہیں، اسلام کا دشمن ہوا تو کیا، وہ ہمارے ساتھ اچھا پیش آ رہا ہے۔ ہم نے مروت کیا تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم کو اسلام پر رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، تو غیر ہے، لیکن جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، وہ بھی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے وابستہ ہے، وہ آ کے ہمارے کو بزدل بنا رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کے ہر اصول پر جان دینے کا جذبہ رکھیں، جذبہ نہ رکھیں بلکہ ہر اسلام کے اصول پر جان دے دیں، اور پہچانے کہ اسلام ہم کو کیا کہتا ہے۔ خالی اسلام نماز پڑھو نہیں کہتا، خالی اسلام روزے رہو نہیں کہتا، خالی اسلام حج کرو نہیں کہتا، خالی اسلام جو ہے صدقہ و خیرات کرو نہیں کہتا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام چیزوں پر جان و دل سے عمل کریں
اور جب اسلام کی طرف جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے اس کا مقابلہ کرنا، اپنی جان دے دینا اور دشمن کی مخالفت کو کرتے ہی رہنا اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا. اس کو اسلام کی وفاداری کہتے ہیں. نہیں ادھر انجان ہو گئے، ہم تو نماز پڑھ لیں نہ، انہیں کیا ہے، اگر کوئی کچھ بولا تو ڈرنا نہیں، انہوں جو ہے ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کی قوت زیادہ ہے. تو دماغ میں یہ بٹھاؤ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور میرے پاس اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے. تو جو دین دھرم اللہ پسند کرتا ہے، جو دین دھرم اللہ کو پسند ہے، جو دین دھرم سے اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ نے وہ ہم کو عطا کیا ہے، تو ہم کس طرح اس کو چمٹ کے رہنا چاہیے، کیسے اسلام سے وفاداری کرنا چاہیے. اب اسلام کے متعلق جو چاہے بکواس کرے اور ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دینا، یہ وفاداری نہیں ہے. وفادار وہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ہر دشمن کا جواب دے، چاہے اس کی جان چلے جائے، اولاد ختم ہو جائے، بیوی بچے چھوٹ جائے، ماں باپ ختم ہو جائے، ہر ایک کو برداشت کر لینا، لیکن اسلام کی عظمت کو برقرار رکھنا چاہیے. وقت آ چکا ہے، اور ہم کو جو مختلف انداز سے لوگ سمجھاتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، اس لیے اخلاق پیش کرو. ابھی اس لیے مولانا باقر صدیقی صاحب نے وہ حدیث ہی سنا دی، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا، اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنا. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرنا. تو پہلے دوست اور دشمن کو پہچاننا، کون دو دشمن ہے آپ بتائیے. شرک کرنا اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ سے کی نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اس کو وحدہ لا شریک نہ مانے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور ہم ظالموں کے بعد بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے، اور اسلام ہم کو پاک کرتا ہے. اب جو ہے ہم مختلف زاویے بنا کے سمجھے نہ سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے، جا کے جو ہے مشرکوں سے میل جول کر رہے ہیں، یہودیوں سے مل رہے ہیں، نصرانیوں سے مل رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے، دھوکہ کھائے، چکر میں آگے. آپ کو وہ لوگ جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈال دیے. سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمان کی ٹھوکر میں ہے، تم ابھی سمجھے نہیں. اصل اسلام ہے، اصل مسلمان ہے. سب سے آپ قرآن پڑھیے، لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے قرآن کو سمجھتے لوگ، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن سے کائنات کو سمجھتا ہے. یہاں دھوکہ کھائے، اور آپ کو علماء نے دھوکہ دیا، آپ کو یہ لوگوں نے دھوکہ دیا نئے نئے پود کے. اور آج کل لوگ ماڈرن اسلام پھیلانا چاہ رہے کہ یہ بھی قبول کر لو، یہودیوں کی چند چیزیں قبول کر لو، نصرانیوں کی چند چیزیں قبول کر لو، اور مشرکوں کی چند چیزیں قبول کر لو، کسی کو برا مت بولو. مگر ہم کو برا بولنا ہے. اگر آپ اسلام سے، اللہ سے، رسول اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو دشمنان رسول کا، دشمنان اسلام کا، دشمنان خدا کو پہچاننا اور ان کا مقابلہ کرنا. تو جب اسلام سے وفاداری کا حق ادا ہوتا ہے. آج وقت آ چکا ہے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے، پہلے بھی بدنام کرے، کچھ نہیں ہوا، لیکن جو مسلمان ہیں آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کیا اسلام کے اصولوں پہ چل رہے ہیں.
ہم تو اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں. اسلام جن چیزوں کو روکتا ہے، کئی لوگ اسلام نے جس کو حرام قرار دیا آج تعویلات کر کے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں. اب شکست کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، وقت پڑے گا تو میں ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروا رہا ہوں کہ پہلے آپ اسلام کی اہمیت کو سمجھیے اور اسلام کے دشمنوں کو جانیے کہ اسلام کے کون دشمن ہیں. اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کرسچن ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن مشرکین ہیں. یہ ان سے آپ جب تک مروت دل سے نہیں نکالیں گے آپ اسلام کی افادیت کو نہیں سمجھ سکیں. وہ پہچاننا ضروری ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میں وقت پڑا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے علماء حق نے جو ان سے رابطے رکھے اور اس کا کیا مقصد ہے تو ہم بتائیں گے کہ وہ جیسے کہ ایک بات مولانا باقر صاحب نے حدیث سنا کے کہی کہ اولیاء اللہ ان کو نہیں چاہتے تھے، وہ ان کے پاس آتے تھے. جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کی نظر سے وہ خود اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. آپ کہنے وہ پاور ہے جو اولیاء کہنے پاور ہے. اولیاء کہنے یہ پاور ہے کہ وہ ان کو ایسا کھینچ لیتے ہیں جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا. آپ کہنے اتنی باتیں سن کے بھی ٹھس سے مس نہیں ہوتا بلکہ آپ کا الٹا دشمن ہوتا. آپ فیس بک پہ، یہ فیس بک نہیں، یہ فساد بک ہے، یہ جو ہے نا یوٹیوب میٹیوب یہ سب دیکھ کے آپ کو بڑی بزدلی آ جا رہی ہے آپ لوگوں میں. ارے نہیں، اسلام میں یہ بھی ہے، ایسا ہے. پہلے اسلام کو تو سمجھو، اسلام کیا کہہ رہا ہے. صحابہ اکرام سے پوچھو کہ کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دیا اور کبھی بھی اسلام سے دور نہیں ہوئے. مکے کی زندگی دیکھ لو، آپ کو تو اتنی مصیبتیں نہیں ہیں. آپ اپنے رشتہ دار کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے جو ہے دوستوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ابھی آپ جو ہے لوگ جیسا لبرلزم آپ کے گھروں میں آ گیا. آپ سے بولتے سبھی بات کرو مسلمانوں کی. لبرلزم آ گیا، سوشلزم ہمارے پاس آ گیا، کمیونزم ہمارے پاس آ گیا. آپ کو نہ کمیونزم معلوم نہ سوشلزم والا لبرلزم معلوم. بس کھانا پینا، سونا رہنا سہنا، بہت ہوا تو چند لوگ نماز پڑھ لیے، اس کی بہت سمجھ رہے ہیں. اسلام کے دشمنوں کو آگے بڑھے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دشمن ہے تو پہلے دوست دشمن کی پہچان پیدا کرو اور اسلام سے سچے وفادار ہو جائیے. اور اسلام کو جتنا بدنام کر رہے ہیں نا، وہ اسلام کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی شبیہ، اپنا چہرہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں. مگر ہمارا کام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے وابستہ ہیں، تو اسلام کے اپنے مذہب میں آپ پکے ہو جائیے اور کسی بھی دشمن کی ذریعی دشمنی کو برداشت نہ کریں. اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے. اسلام کو معلوم ہے کہ کہاں تلوار استعمال کرنا، کہاں اخلاق پیش کرنا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت جا رہا ہے، بات کرنا کبھی انشاءاللہ 2 گھنٹے آپ اس کو دیں تو میں اسلام کے ڈیفینیشن سے لے کر تمام صحابہ اکرام کی زندگیاں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، خود ہندوستان میں جو اسلام پھیلا، آپ بولیے اب یہ ہندوستان میں جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ کس نے پھیلایا؟ اگر وہ دشمنوں سے مروت کرتے، دشمنوں کو ملتے جھلتے رہتے تو یہ اسلام پھیلتا تھا. اتنی مسجدیں ہندوستان میں رہتی تھی، یہی چڑھے. اس لیے آئے دن مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہوتے ہوتے اسلام کو مٹانے کی سازش ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نام کے مسلمان رہیے، سب کیجئے اور ہر چیز میں آ جائیے، گانا بجانا کیجئے، ان کی تہذیب میں مبتلا ہو جائیے، آپ رہو مسلمان نام کے،
مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم صرف نام کے مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ اسلام کے قانون کے، اسلام کے اصولوں کے، اسلام کے معمولات کے، اسلام کے نظریات کے، اسلام کے عقائد کے پابند رہیں گے، اور جو اس کا دشمن ہوگا اس کو دشمن سمجھ کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے اسلام سے وفاداری۔ مختصر بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے لیے میرے کو بہت وقت چاہیے، انشاءاللہ میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں گا۔ میں لایا ہوں اس وقت الدین، یہ الدین ہے، حضور بحیرہ علامہ عبدالقدیر صدیقی شمس المفسرین شیخ المحدثین۔ یہ عثمانیہ یونیورسٹی میں یہ کتاب کورس میں تھی ایک زمانے میں، الدین۔ یہ حدیث ہے، حنفی حدیثوں کو سرکار بحیرہ علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے بتایا زمانے کو کہ ہم جو حنفی ہیں وہ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے صفحے 13 پہ حضرت نے اسلام کے متعلق لکھا ہے، تو میں آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ کتاب گھر سے نہیں نکالتا، حضرت کی کتابیں، کیونکہ لوگ لے کے غائب کر دیتے۔ آج کل کسی کو کتاب دو انہوں پڑھتے نہیں، غائب کر دیتے، اب سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ پھر بیرون کی تحریر سمجھنا مشکل ہے، یہاں اردو پڑھنا نہیں آتا تو بیرون کی تحریر کیا سمجھیں گے آپ؟ تو میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو وقت کی نزاکت سے، اور کچھ باتیں کہوں گا مگر وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو سنیے۔ اس کا باب ہے حقیقت الاسلامی لا تنفک عن الایمان۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اسلام کی حقیقت ایمان سے جدا نہیں ہے، ایک عنوان باندھا سرکار۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سے اس کا آغاز فرمایا حضرت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آیت ہے 85 آیت ہے آل عمران کی۔ تو اس میں اس آیت کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے، اس آیت کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں، پوری توجہ ادھر کیجیے آپ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ترجمہ، توجہ ادھر رکھو، ادھر توجہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا، طلب چلے گا نا، لوگاں تو چل رہے ہیں اب، یعنی دوسرے دین کو چاہے گا، طلب کرے گا، خواہش کرے گا دوسرے دین کی، اختیار کرے گا، تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ کے پاس سوا اسلام کے کوئی چیز قبول نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے اور وہ شخص آخرت میں خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا۔ نہیں، اسلام سے ہٹ کر، اسلام کے مذہب سے ہٹ کر کوئی دوسرے مذہب کو چاہے گا یا اس کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ پسند نہیں کرے گا، اللہ اس کے اس مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ نقصان کیا مانے؟ خسارے نقصان میں رہے گا تو دوزخ میں۔ اب لوگ آپ بول رہے دوسرے مذہبوں میں بھی اچھی چیزیں ہیں، ہم ایسا ہے، اسلام میں جو ہے پردے کی بہت سختی ہے، اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ہے، اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ویسا ہے۔ اب وہ باتیں نہیں بیان کرتا، آپ سمجھ لیجئے، دوسروں اسلام کی طرف توجہ کر دے رہے اور آپ اختیار کر لینے، جن کو جانا ہے جاؤ، لیکن ہم تو اسلام میں رہیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا، اختیار کرے گا، تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ شخص آخرت میں خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا۔ یعنی نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، اسلام سے ہٹے نہیں، یہ بھی کریں گے انہوں ایسا۔ ارے بھائی، آپ دوسری مذہبوں کی طرف اسلام میں رہ کے دیکھ رہے ہیں کیوں؟ آپ کو سرکار سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے؟
اس لیے تو حضرت عمر جب توریت کا حصہ لے کر آئے سرکار کو جلال آ گیا. اور آج لوگ جو ہے بس توریت بھی پڑھ رہے, انجیل بھی پڑھ رہے, وہ بھی پڑھ رہے, انہیں کھڑے رہ کے تقریر کر دے رہا, انہیں کر رہا, سن رہے. کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ اہل سنت جماعت جو اسلام ہے اس سے ہٹ رہے ہیں. اہل سنت جماعت ہی اسلام ہے, وہ بتاؤں گا میں آپ کو. ہاں ابھی سمجھے نہیں, واعتصموا باللہ جمیعا کی آیت کو نہیں سمجھے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اس آیت کو نہیں سمجھے. کبھی سمجھاؤں گا تو پتا چلے گا. ہاں کیا ہے وہ؟ اس کا نام لے کے, ہر فرقہ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ہم پکڑے ہوئے رسی کو. رسی کوئی نہیں پکڑا ہوا ہے, صرف رسی غوث و خواجہ کے دیوانے پکڑے ہوئے ہیں. میرے جملے سے غور کرو, غوث و خواجہ کے دیوانے. ہاں یہ بول رہا ہوں میں, دیوانے بول رہا ہوں. خالی درگاہ کو جا کے آگے یا جو یہ بولے کہ ایک بزرگ تھے بولے, وہ نہیں. دیوانے جو ان کی راہ کو پکڑے ہوئے. اور اگر اسلام ہے تو پھر آگے کی آیت حضرت پھر لکھ رہے ہیں. یہ آیت ہے آیت نمبر 19 آل عمران کی ہے. اس میں تو اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دین اور سچا مذہب اللہ کے پاس تو اسلامی ہے, باقی جتنے مذہب ہے وہ جھوٹے ہیں. اللہ کے پاس سچا اگر مذہب ہے, خدیجہ سرکار کی اس تفسیر کی ترجمے کی روشنی میں دین اور سچا مذہب اللہ کے پاس تو اسلام ہی ہے. تب اسلام کے اصولوں کو سمجھنا, اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, اسلام کیا ہے اس کو دل و جان سے چاہنا. ہاں اس لیے اللہ نے کہا چاہو تو تم مسلمان بنو, چاہو تو کافر ہو جاؤ, اللہ کو پرواہ نہیں ہے. مگر اسلام میں رہ کے غداری مت کرو, اسلام سے وفاداری کرو. اس پر حضرت جو ہے نا, حضرت نے تھوڑی مختصر سی, یعنی حضرت نے تفسیر کے لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. حضرت نے اپنے مبارک قلم سے یہ یہاں پر تحریر کیا ہے. صاحبو, یہ حضرت کا انداز ہے مخاطب کرنے, صاحبو ان آیات قرآنی اور ارشادات ربانی پر غور کرو. سارے مسلمانوں سے کہہ رہے, صاحبو ان آیات قرآنی اور ارشاد ربانی پر غور کرو. غور کرنا, یوں دیکھ لیوں چلے گئے. اور اس کے ساتھ ذرا موجودہ مسلمانوں کے اسلام کا جائزہ لو, اور موجودہ جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے بھی اسلام کا جائزہ لو. ان آیتوں پہ بھی غور کرو اور جائزہ لو. خود ہم مسلمان ہیں نا, ہم جائزہ لیں. ان آیتوں کو سامنے رکھ کے جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ آج کل کے بین الاقوامی مسلمانوں کا ایک فرقہ نکلا ہے. غور سنو, ہم چپ نہیں بولتے بھائی, ہمارے پیر نے ہم کو سکھایا ہے, وہ بات پھیلا رہے ہم. اب سنیے, توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی, توجہ ہے آپ لوگوں کی. ان آیات قرآنی اور ارشادات ربانی پر غور کرو اور اس کے ساتھ ذرا موجودہ مسلمانوں کے اسلام کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ آج کل بین الاقوامی مسلمانوں کا ایک فرقہ نکلا ہے جو ہندو, مسلمان, بدھ, پارسی مذہب والوں کو سچا سمجھتا ہے. اس لیے لندن میں بیٹھ کے اجلاس کرتا ہے. وہ پوری محنت آگے چلے گئی اور در حقیقت وہ کسی کو سچا نہیں سمجھتا. پورے جو ہے نا, حضرت کے بہت گہری بات کہی حضرت نے, انہوں بھی جیسا بولتے نا, انہوں بھی تو کسی کو بھی نہیں سچا سمجھ رہے. انہوں سیدھا کمیونزم ہو گئے, دین کو نہیں مان رہے. جو ہندو, مسلمان, بدھ اور پارسی مذہب والے سب کو سچا سمجھتا ہے اور در حقیقت کسی کو سچا نہیں سمجھتا. یہ ہے نظر ولایت کی. آپ ہم کیا سمجھتے بھائی؟ ہاں
خالی باتیں کر کے وہ ایسا ہے، اس میں بھی ایسا ہے، اس میں بھی ویسا ہے، وہ بھی سننا چاہیے، یہ بھی سننا چاہیے، ادھر بھی جانا چاہیے، ادھر بھی دیکھنا چاہیے۔ تحقیق کرنا نا، آپ کون تحقیق کرنے والے؟ آپ ہی خود بھٹک جاتے۔ مختلف احکام میں سے جو سب کے بعد آئے اور سب سے آخری حکم ہوا، اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ ان کے پاس عقائد کی چندہ ضرورت نہیں ہے، عقائد کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو، کسی کو تکلیف نہ دو، جھوٹ نہ بولو، چوری اور زنا نہ کرو، اور جو چیز چاہا سو کر لو، جو چیز چاہا کر لو، یہ چیزیں نہ کر لو۔ وہ کیا ہے؟ پردہ رکھنے کے لیے، بعد میں سب کر رہے ہیں۔ خدا کو برائے نہ مانو، بلکہ کئی خدا مانتے ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پیشتر اسلام کو غیر اسلام سے ملانے کی کوشش کی گئی۔ سکھ اور کبیر پنتھی، ہابی اور درزوئی انہی کی یادگاریں ہیں۔ یہ سکھ وغیرہ جو ہے نا، کبیر جو دوہے لکھتا تھا، اور موحد موحد، یہ سب وہی ہے۔ مگر یاد رکھو، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے قبول نہ کرو گے اور ان کے مذہب کو نہ مانو گے، اور جس وقت تک حق کو دین محمدی میں منحصر نہ جانو گے، حق کو دین محمدی کے میں منحصر نہ جانو گے، دین محمدی میں حق کو دین محمدی میں منحصر نہ جانو گے، بات سمجھ گئے؟ یعنی سرکار کے دین ہی پہ حق ہے، سرکار کے مذہب ہی میں حق ہے، سرکار کے مذہب ہی میں سچائی ہے، دین محمدی میں ہی حق ہے۔ اور دین محمدی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ سرکار کو ماننے کا نام ہے۔ سرکار جو بولے سن لینے کا نام اسلام ہے۔ سرکار جس میں چلائے چل لینے کا نام اسلام ہے۔ سرکار جو بتائے وہ دیکھ لینے کا نام اسلام ہے۔ اس لیے حضرت لکھ رہے ہیں، جس وقت تک حق کو دین محمدی میں منحصر نہ جانو گے، خسرت دنیا والآخرہ ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی خرابی ہو جائے گی، آخرت میں بھی خرابی ہو جائے گی۔ خدا عقل سلیم دیتا، حق و باطل میں امتیاز عطا فرماتا تو غیر اسلام کی طرف ہرگز رخ نہ کرتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، علیہا نحیا و علیہا نموت و علیہا نبعث انشاءاللہ، اسی پر مذہب اسلام پر ہم زندہ رہتے ہیں، اسی پر مریں گے، اور اللہ چاہا تو پھر مذہب اسلام پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بات جو سمجھا وہ اسلام کا وفادار ہوگا۔ سمجھ گئے اب آپ بات کو کہ حضور بینو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے کیا فرمایا؟ کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو مذہب ہے سچا، رسول پاک کے پاس جو مذہب ہے سچا، وہ اسلام ہے۔ اور ان کی طرف آپ جھانک کر دیکھیں گے اور اس کو سچا جانیں گے تو پھر آپ کا دنیا میں بھی خرابہ ہے اور آخرت میں بھی خرابہ ہے۔ آج ہمارا ماحول کیسا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے میں بھی چند اچھی چیزیں ہیں، ان میں بھی چند اچھی چیزیں ہیں، سب ایک ہے، گڈ مڈ ملا دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو لے کے چلو۔ تو ہم سب کو کیوں لے کے چلے جبکہ ہم سرکار کے قدموں کو پکڑنے والے ہیں، جبکہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ اور اس طرح لوگ ہم کو کمزور بنا کر اسلام کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال رہے ہیں، اور اس طرح ہوتے ہوتے ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت جاتے رہ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کا یہی آسان رستہ ہے جو ہم آپ کو بیان کرتے آتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، نہ ایسوں سے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، نہ ان سے بات کرنا، نہ چیت کرنا، نہ ان سے ملنا، نہ بیٹھنا، نہ ان سے رشتہ داری رکھنا، نہ ان کے قریب جانا، نہ ان کو دعوت دینا، نہ ان کی دعوتوں میں جانا، نہ ان سے کرے۔ تو جب ہمارے اسلام سے ہماری وابستگی صحیح ہوتی ہے۔ آج ہم دھوکے پہ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں۔ ہاں، کیا آپ کو بخش دیا جا رہا ہے؟ آپ ان سے اتنی مروت کر رہے ہیں
تو آپ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ بولیے. ہم کو چاہیے اس دور میں اسلام سے وابستہ رہیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کے اصولوں کے قائل رہے، ادھر ادھر تھالی میں کے بیگن نہ بنے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اس لیے بزرگان دین کی کتاب پڑھیں، حضور بحر العلوم کی کتابیں خرید کے پڑھیے، مودی سے دیکھن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب کس کو کہتے ہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم بزرگان دین کے اولیاء اللہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنے سے، یا ان کی باتوں میں، ان کی جلسوں میں، ان کی محفلوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہم بھی مروت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم بولے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. اب دیکھ لیے کہ لوگ جو ہے نا بنڈیوں پہ کھڑے رہ کے، غیر لوگوں کی بنڈیوں پر کھڑے رہ کے کھا رہے. کیا بھئی آپ کا کوئی دکان نہیں ہے کیا؟ بولیے. عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو، آپ لوگوں کو توجہ دلانا ہے کہ اسلام کی بنیادوں سے آپ واقف ہو. اسلام صحابہ کی قربانیوں سے آگے بڑھا ہے، صحابہ کا ایثار ہے، اولیاء اللہ کی محنتیں ہیں. ہم اسلام کے متعلق معلومات حاصل نہیں کرتے، ایسے جلسوں میں، ایسے دینی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو خالی نام کا مسلمان برداشت کر رہے ہیں وہ لوگ، مگر باقی باتیں ہمارے گھروں میں گھس گئی. اب دیکھو ہمارے گھروں میں سیریلیں دیکھی جا رہی ہے، غیر مسلموں کے ٹی ویاں دیکھی جا رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ذہن بنے گا؟ پھر اسلام میں کتنی چیزیں آپ دیکھیے، کیسی کیسی بےہودگیاں، بے شرمی، بے پردگی اس ویڈیو کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. یہاں تک کہ پیغمبروں کی تصویریں، ان کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہے، صحابہ پہ فلمیں بنائی جا رہی ہے. ہم برداشت کرتے کرتے اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ لوگ اسلام سے ہٹ کے نکل کے دوسرے مذہبوں کے اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ استغفراللہ معاذ اللہ. ہم بول نہیں سکتی، ایسے باتیں سرکار کے خلاف اور ایسی باتیں اسلام کے خلاف بولی جا رہی ہیں، لہذا ہماری زبانوں پہ ہم نہیں لا سکتے. ہم آپ کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ اور ہم مل کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے. آپ ساتھ دیں گے نہیں ساتھ ہیں بھائی؟ آئیے، ہم جب بھی بلائیں آپ آئیے، اور ہم پروگرام بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ہمارے بھائی مسلمانوں کو سمجھائیں گے، کیونکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے میں پڑے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے پروگراموں میں پڑے ہوئے ہیں، بازاروں میں گھومنے میں دلچسپی ہے، اور اسلام کو وہ لوگ آہستہ آہستہ مٹائے دے رہے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس جا رہے ہیں. تو ہم اپنے گھروں سے دشمنان اسلام کے طریقوں کو بھگا دیں گے، اور سرکار کے خدموں کو پکڑ کر اسلام کی خدمت کریں گے. کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام.